کوئی بھی اسکول جو ہے آپ کے بچے کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنی غلطی کسی اور پہ ڈالیں یا آپ بیڈ ورڈز یوز کریں. جتنا مرضی لو کلاس اسکول ہو وہ نہیں سکھائے گا. دوسری یہ چیز کہ جو مسٹیک بچہ کر رہا ہے آپ کا اس وقت آپ کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے, آپ کا رسپونڈ اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بچے کو سپیس دینی چاہیے, بچہ کہ کنفیس کر سکے کہ میں نے مسٹیک کی. السلام علیکم, گڈ ڈے, آداب. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مدحت عباس اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاوید پبلشرز کی پوڈ کاسٹ باتیں کتابوں کی میں. یہ ایک ایسی ایجوکیشنل پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم بہت سارے ایکسپرٹس اور ایجوکیشنسٹ کو بلاتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس اور ایکسپوجر سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ایموشنل سپورٹ ان چائلڈز ڈیولپمنٹ, کہ ایموشنل سپورٹ ایک بچے کی نشو و نما میں کیا کردار ادا کرتی ہے. اور اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب محمد حبیب مغل صاحب, جو کہ اسلامک پبلک فاؤنڈیشن اسکول کے سی او ہیں اور بہت سالوں سے کامیابی سے اس کو رن کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ ماہنامہ نیا شعور کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں. تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالنے کے لیے. اچھا سر, سب سے پہلے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایموشنل سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ بچوں کی نشو و نما میں یا ڈیولپمنٹ میں وہ کیا کردار ادا کرتی ہے ایموشنل سپورٹ. میں چاہوں گی, آپ کا تو اتنا ایکسپوجر ہے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر بچہ غلطی کرے تو اس پہ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے بڑوں کو, یا ان کی غلطی کو کیسے کریکٹ کرنا چاہیے. بسم اللہ, میں اپنی بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے سٹارٹ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک بیوقوف شخص وہ نہیں ہے جو کہ غلطی کرتا ہے, بلکہ بیوقوف شخص وہ ہے جو غلطی کر کے سیکھتا نہیں ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. ولیم بلیک نے کہا ایک جگہ پہ کہ دا ایررز آف اے وائز مین میک یو رول رادر دین پرفیکشن آف اے فول. ٹھیک ہے. تو یہ جو غلطی ہے, غلطی انسان اب بڑے بھی کرتے ہیں, چھوٹے بھی کرتے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں. میری نظر میں بچوں کو اسپیشلی ہمیں ایک سپیس دینی چاہیے جب انہوں نے مسٹیک کی ہے, اور اسپیشلی پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس کے بارے میں ہم اس کو پہلے سے الیبوریٹ کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے, اور اس کے بارے میں اس کو بتایا گیا ہے کہ نہیں بتایا گیا, اور غلطی کی نوعیت کیسی ہے. مطلب کہ یہ وہ غلطی تو نہیں ہے جس کو یہ بار بار دہرا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز کہ جو مسٹیک بچہ کر رہا ہے, آپ کا اس وقت آپ کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے, آپ کا رسپونڈ اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے. مطلب اس نے غلطی کی ہے, لیٹ اٹ سے اس نے گلاس کو توڑ دیا ہے یا کوئی ایسا کوئی گھر کا کام خراب ہو گیا, تو آپ شاؤٹ کر رہے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹنے والی اور ضائع ہونے والی چیزیں ہیں, ان سے آپ کو اپنے رویے جو ہیں وہ خراب نہیں کرنے چاہیے, چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہوں چاہے وہ بڑوں کے ساتھ ہوں. ہمارے ہاں اکثر یہ ایک بڑا کامن سا ہے کہ یہ میری امی کے گھر سے آیا تھا, ٹھیک ہے, اس نے توڑ دیا. تو یہ جو ہے یہ چیزیں بنتی رہتی ہیں. آپ کو اپنا ٹیمپرامنٹ ان چیزوں کے لیے لوز نہیں کرنا چاہیے. اب اگر بچہ غلطی نہیں کرے گا تو وہ سیکھے گا کس طرح سے سیکھے گا. آپ جب اس نے غلطی کی ہے تو آپ اس کو بلکہ تھوڑا اس کو حوصلہ دیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے پاس جائیں, دیکھیں وہ لازمی سہما ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ کس طرح کا. گھر میں غلطی کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور وہ غلطی کی ورتھ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ نے بہت زیادہ بول دیا, اپنے شاؤٹ کر دیا. یہ تو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے, ہر امی چپل فلائنگ بیلن. جی. تو حالانکہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. جب تک وہ بچہ مسٹیک نہیں کرے گا وہ سمجھے گا نہیں. لرن بائی ایکسپیرینس. ہاں جی, لرن بائی ایکسپیرینس. تو آپ جب اتنا زیادہ شاؤٹ کریں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو غلطی ہے اس کو بچہ آپ سے چھپانا شروع کر دے,
اور جھوٹ بولنا شروع کر دے, Exactly. کسی دوسرے پہ نام لگانا شروع کر دے, ایک غلطی سے دوسری, ہاں جی, ایک برائی سے دوسری, جی ایک برائی سے دوسری برائی کی طرف چلا جائے. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی, پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے گھر کا رویہ ہوتا ہے. میں ایز اے پرنسپل میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس مدرز آتی ہیں, وہ کہتی ہیں میرا بچہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, میرا بچہ یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے پاس اگر 6 آورز رہتا ہے, اور اب آپ کو پتہ ہے ہر کلاس میں CCTV لگا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ ان کی جو وہ بتا رہی ہیں اس سے بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے. جب ہم ان کو CCTV کیمرہ میں فوٹیج دکھاتے ہیں تو بجائے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے, پیرنٹس کا یہ رویہ جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے, بجائے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے وہ کریں گے کیا کہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ بلیو کریں, میں اپنے پارٹنر سے اکثر کہتا ہوں یار ہمیں بتانا نہیں چاہیے گھر میں یہ بچے نے غلطی کی ہے. وہ تینوں کو, 2 بچے پڑھ رہے ہیں, تینوں کو وہ سٹک کروا لیتے ہیں, کسی اور سکول میں وہ سوئچ کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے. اور بات بہت اچھے بھی ہیں, لیکن موسٹلی جو پیرنٹس ہیں وہ میں نے دیکھا کہ اپنے بچے کی جو غلطی اس نے کی ہوتی ہے اس کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کو اتنی آپ کریج دیں کہ بچہ جو ہے وہ اس چیز کو کنفیس کر سکے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے, اور جب وہ کنفیس کرے گا آپ یقین کریں کہ اس کی شخصیت مضبوط بنے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ آئندہ زندگی میں بھی, کچھ بچے ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ مسٹیک خود کرتے ہیں, نام کسی دوسرے پہ لگا دیتے ہیں کہ اس نے یوں کیا تھا, اور ایسی کہانی گڑھیں گے یقین کریں. کیونکہ اب سوشل میڈیا اتنا بالکل عام ہے. میں ایک دن اپنے بچے کے ساتھ کارٹون دیکھ رہا تھا تو باقاعدہ کارٹونز میں بھی سٹوری چل رہی تھی, ٹھیک ہے, اس نے کام خود کیا لیکن کسی دوسرے پہ ڈال دی. تو یہ چیزیں بچے جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. کوئی بھی اسکول جو ہے آپ کے بچے کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنی غلطی کسی اور پہ ڈالیں, یا آپ بیڈ ورڈز یوز کریں. جتنا مرضی لو کلاس اسکول ہو وہ نہیں سکھائے گا. وہ ایک اخلاقی سرکل میں رہ کے, مورل سرکل میں رہ کے بچے کو وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو پیرنٹس کی طرف سے بھی یہ رویہ ہے کہ مطلب اگر وہ ہمارے پاس اتنا اگریسو ہو جاتے ہیں اپنے بچے کی ایک جائز غلطی جو اس نے کی ہے اس کو سن کے اگریسو ہو جاتے ہیں, تو گھر میں ان کا کس طرح کا رویہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بچے کو سپیس دینی چاہیے, بچہ کہ کنفیس کر سکے کہ میں نے مسٹیک کی. آپ کی باتوں سے تو جی مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ لرننگ بائی ایگزامپل والا کام ہے کہ ہم پہلے وہ خود کریں گے تو پھر بہتر ہو سکے گا. جی, اکثر سکولز میں یا انگلش میں ہم کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک میتھڈ بھی. سو اس کو اگر ہم اپلائی کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپریسیشن کا ایک کتنا امپورٹنٹ رول ہے اس سب میں؟ بچے کی گروتھ میں بہت بڑا رول ہے اس کا, اپریسیشن کا. چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں لیکن اس کی زندگی میں اس کے لیے اس طرح کردار ادا کرتے ہیں جس طرح پودے کے لیے پانی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح مطلب میں وہ ورڈز یہاں پہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں, جس طرح واو, آسم, ماشاء اللہ, زبردست, کیا بات ہے, میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, اچھا جی آپ بھی یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا وقت نکال کے, میں تو خود اپنے پیرنٹس سے کہتا ہوں کہ تھوڑا وقت نکال کے اپنے بچے کی لائف میں اس کے سرکل میں گھس جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو ایک اپنائیت فیل ہو. ایک میرے اور میرے بیٹے کے درمیان میں جو گیپ ہے کہ پاپا تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو وہ اپنی چیزیں جو وہ کر رہا ہے, ظاہری بات ہے وہ 6 آورز اسکول رہتا ہے اور 18 آورز وہ گھر میں سپینڈ کرتا ہے, جس میں اگر آپ سونے کے یا قرآن پاک کے وہ آورز نکالیں تو پھر بھی 6 آورز آئی تھنک بن جاتے ہیں. تو اس میں وہ کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ایکٹیویٹیز بہت اچھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو لازمی اپریشیٹ کریں. یہ اس کے لیے اتنا اچھا رول پلے کرے گا کہ وہ پہلے سے زیادہ بلوم کرے گا, پہلے سے زیادہ وہ موٹیویٹ ہوگا اس کام کو کرنے کے لیے. کیا بات ہے سر آپ کی بات سن کے تو میں موٹیویٹ ہو گئی.
تھینک یو سر. اب جو میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اب جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی ریس سی ہے جنرلی ہمارے سوسائٹی میں، فرسٹ آنا ہے، فرسٹ 3 نمبر سے نیچے کسی کی پوزیشن نہیں آنی چاہیے. اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ جو آگے ہمارا اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایرا آ رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کی یوزیج ہے کہ موبائل دینا بھی ضروری ہے اور نہیں دینا بھی ضروری، ان سب چیزوں کو، ان سب فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بچے کے اسپیسیفک ٹیلنٹ کو کیسے پروموٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا، پہلے ایک دور تھا جہاں لوگ کہتے تھے جی کہ بس صرف ڈاکٹر انجینئر بن جائے. اب اوبیسلی اتنے سارے پروفیشنز ہیں، اتنی ڈائیورسٹی ہے، تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کیسے ایک اسپیسیفک ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت کویسچن کی ہے. اس میں کویسچن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ہے مطلب 80% جو ہماری لوکیلٹی ہے اس میں اگر ایک بچہ ڈرائنگ کر رہا ہے، بہت اچھی ڈرائنگ کر رہا ہے آپ کے گھر میں، تو ضروری نہیں کہ وہ کلاس میں بھی فرسٹ آ جائے. اس کے پاس یہ اسکل جو ہے وہ گاڈ گفٹیڈ ہے. جی. ایک جو بچہ وہ پیانو پلے کر رہا ہے اس کے پاس یہ ایک الگ سے اسکل ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے، آپ کبھی اس کو ڈسکریج نہ کریں اس بچے کو. یہیں سے بچہ جو ہے وہ ڈمپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ مطلب ہمارے گھروں میں یہ کہتے ہیں اچھا تو تم پیانو تو بہت اچھی پلے کرتے ہو، یہ کام تم کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے یہ سافٹلی کہا، جی جی، وہ بہت زیادہ طنز کا لہجہ لیے ہوئے پیرنٹس ہو گئے یا گرینڈ پیرنٹس ہو گئے، جہاں پہ ہم میوچل رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تایا جی بھی، چچو بھی، چچی بھی، ساری بچے پہ جو ہے وہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. جی جی. تو آپ اپنے بچے کو خود سے اپریشیٹ کریں. وہی بات دوبارہ آ گئی. اور کبھی بھی اس کی کوالٹی کو لے کے اس کو یہ تانا نہ دیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کا کس طرف جو بہت زیادہ رجحان ہے، آپ اس کو، اب میرا ایک دوست ہے، اس نے جب بچے نے میٹرک کے پیپر دیے تو یہی ڈیز چل رہے تھے، اباؤٹ 45 ٹیمپریچر، 44 ٹیمپریچر. تو میں نے روز دیکھنا کہ اس نے اپنے سر پہ ایک رومال باندھا ہوتا تھا اور اپنے بچے کو لے کے جاتا تھا اتنی گرمی میں. میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ کہاں پہ آپ جاتے ہیں؟ اس نے کہا یار میرے بیٹے کو نا کرکٹ میں یہ بہت اچھا ہے تو میں اس کو اکیڈمی چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب اتنی گرمی میں؟ انہوں نے کہا اس کے بعد سردی آ جائے گی تو آپ کہیں گے اتنی سردی میں. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو ہے اس نے، وہ میرے دوست نے اس کو مطلب موٹیویٹ کرنا شروع کیا اور سپورٹ بھی کرنا ہاں جی سپورٹ بھی کرنا شروع کیا. بعد میں تھوڑا عرصہ گزرا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کی، وہ میرے دوست کے بیٹے کی سلیکشن ہو گئی ہے جی سی میں، صرف کرکٹ بیسڈ. ٹھیک ہے. وہ آپ کی والی بات جو آپ نے سٹارٹنگ میں کی کہ ہم بچوں کو صرف 2 چیزیں سکھا رہے ہیں. ایک، آپ کسی بھی اسکول میں ہمارے چلے جائیں وہاں پہ آپ کلاس کو کھڑا کریں. میری شازمان بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی، آپ کو 80% بچے کہیں گے ڈاکٹر اور انجینئر، 2 بچے یہ بھی کہہ دیں گے پائلٹ. یہ گھسے پٹے 3 لفظ ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ 50 سال سے چل رہے ہوں گے. جی جی. اس میں کچھ یہ بھی کمی ہے کہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی بچوں کی، فیوچر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، ان کو بتایا نہیں جاتا کہ جرنلزم بھی ایک چیز ہے، جرنلسٹ بھی ایک چیز ہے، اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جو ماڈرن ایرا کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے لگا لیں، ویژول آرٹسٹ اتنے فیمس ہو گئے ہیں، آرٹ سب خالی پیپر پہ ڈرائنگ نہیں رہ گئی. اور دنیا جو ہے انٹرپرینور کی طرف جا رہی ہے، ہاں جی اس کی طرف جا رہی ہے، ڈیجیٹل بزنس کی طرف جا رہی ہے. تو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ابھی تک وہیں پہ پھنسایا ہوا 2-3 چیزوں پہ. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ ایک گول کو سیٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے حساب سے مینٹلی طور پہ آٹومیٹکلی اس کا دماغ ایک ٹائم فریم بھی سیٹ کرتا ہے، ایموشنل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، گولز بھی سیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو گولز ہیں، ایک میری بھانجی ہے اس نے گول سیٹ کیا میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اس نے 2-3 ٹرائز کی، وہ اتنی زیادہ ڈپریسڈ ہو گئی جب وہ ریجیکٹ ہوتی تھی. اب تو الحمدللہ جا رہی ہے ماشاءاللہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں. تو وہ اتنی زیادہ ڈپریسڈ ہو گئی کہ یار یہ بن کیوں نہیں رہا. تو آپ یہ اپنے بچے کی جو فیوچر کاؤنسلنگ ہے
یہ ٹوٹل ٹیچرز کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا بھی کام ہے بیٹے, یہ نہیں تو یہ دیکھو. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا, ان کی بات سننا. اب میں نے چونکہ میرا انٹیریئر کا بھی کام ہے تھوڑا سا, تو میں نے یہ دیکھا کہ انٹیریئر میں سب سے زیادہ کامیاب جو ہے وہ عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, ہوم میکرز. ہاں جی, وہ عورتیں ہیں, وہ آپ بلیو کریں وہ لاکھوں کا بزنس کر رہی ہیں. 1 وزٹ کا وہ 6000 لے رہی ہیں, جسٹ آ کے انہوں نے بتایا یہ ادھر نہیں, ادھر اس طرح کرو, یہاں پر اس کلر کی ٹائل. یہ آپ نے نہیں بتایا اپنے بچوں کو کہ بیٹے آپ انٹیریئر ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں, آپ آرکیٹیکٹ بھی بن سکتے ہیں. کانورسیشن کرنے سے پتہ لگتا ہے نا جی. تو آپ کو ان کا ایکسپوئر بھی وائڈ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, آپ کو ان کے ساتھ پرسنل بھی ہونا پڑے گا. تو یہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ کبھی بھی اپنے بچے کے ٹیلنٹ کو ڈسکریج نہ کریں. تھینک یو سو مچ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اوکے آڈینس, تو میرا خیال ہے کہ جو محمد حبیب مغل صاحب نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کی ہے اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ملا ہوگا, اور آپ نے آج سے ہی بلکہ ابھی سے ہی اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے, ان کو چھوٹے چھوٹے ایسے فریزز کہنے ہیں جن سے ان کو کانفیڈنس ملے, ان کو سپورٹ ملے, ان کو سننے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلی بات, ان کے ساتھ ایک بانڈ ڈیولپ کیجئے. وہ بانڈ صرف یہ نیچرل بانڈ نہیں ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے, وہ بانڈ ہے کہ ہم ان کی کیا سنتے ہیں اور کتنا ان سے بات کرتے ہیں. اویئرنیس بڑھانی ہے, ایموشنلی سپورٹ کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں جی کہ جیسے کہ ہمارے گیسٹ نے بھی ہمیں بتایا کہ جی بیوٹیفل, زبردست, کیا بات ہے, تو کیا بات ہے آپ سب کی بھی. اب آپ سب نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کانورسیشن کرنی ہے, ان کو سننا ہے. اور میں اب آپ سے ملوں گی اگلی ایپیسوڈ میں آف باتیں کتابوں کی, ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. دس از می سائننگ آف, مدحت عباس. اللہ حافظ.